بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز چھٹے پارے کی تلاوت سے ہم اپنی تراویح کا آغاز کریں گے اور سورہ مائدہ کی آج مکمل تلاوت کی جائے گی۔ گزشتہ کل کی تراویح کے آخر میں یعنی 5ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی مذمت کو بیان فرمایا اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعیدات بیان کی۔ آج کی تلاوت کے آغاز میں یہود کے جرائم اور پھر اس کے بعد نصارہ یعنی عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے حوالے سے چند باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تلاوت کے آغاز میں ہی ایک ضابطہ بیان ہوا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ رویہ اور مزاج پایا جاتا ہے کہ لوگوں کی برائیاں اور لوگوں کی عیوب کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جانا، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم عزت کا اچھالنا بھی کہتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور اس خطا کے پتلے کا تقاضا ہے کہ اس سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، تو ایسی خطائیں کہ جس کا تعلق اس کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، ایسے عیوب کو معاشرے میں عام کرنا یا اس کا اعلان کرنا اللہ رب العزت اسے پسند نہیں فرماتا۔ عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہت ساری احادیث میں اس کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا کہ مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ کسی کے عیب کا کھل جانا یا کسی کی برائی کا معاشرے کے سامنے آ جانا اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے، اور مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت دوسرے صاحب ایمان پر فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن یہاں پر فقہاء نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ یہ قید یا یہ فضیلت ہر عیب کے لیے نہیں ہے۔ کسی فرد میں ایسا عیب اور ایسی برائی موجود ہے کہ جس سے معاشرے کو نقصان کا اندیشہ اور امکان ہے، تو اس وقت اس برائی کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال یوں بھی ذکر کی جاتی ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے افراد کی بیٹی اور صاحبزادی کا نکاح ہو، اس کا کہیں رشتہ طے ہو رہا ہو اور آپ ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، یا پھر کسی لڑکے کے نکاح کا وقت ہو اور آپ اس کے پڑوس میں رہتے ہیں، جس جگہ پر وہ نکاح قائم ہو رہا ہے وہ افراد بحیثیت پڑوسی آپ سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ خاندان کیسا ہے، یہ بچہ یا بچی کیسی ہے، آپ ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کی عادات اور اطوار کیسے ہیں۔ تو اس موقع پر فرمایا کہ دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ ایسی برائی کہ جس کے ذریعے سے وہ رشتہ بعد میں پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، تو ایسے عیوب پر پردہ ڈالنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ وہ اجتماعی عیوب کہ جس سے معاشرے میں ناسور پھیلتا ہو، بد امنی پھیلتی ہو، اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت کہ جب کسی ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے اور عدالت میں اس ملزم کو پیش کرنے کے بعد آپ کو گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہو کہ آپ اس جرم کے گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں، تو فرمایا کہ اس موقع پر بھی اس عیب پر پردہ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ شہادت دی جائے گی، گواہی دی جائے گی، تاکہ اس ملزم کو اس کے جس جرم میں وہ الزام میں پکڑا گیا ہے اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ سزا کا تصور ہی اس لیے ہے کہ معاشرہ مزید انتشار سے اور مزید جرائم سے بچ سکے۔ تو یہ ابتدائی طور پر جو آیات ہیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اس پر علماء اور مفسرین نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہود کے جرائم کو تذکرہ کیا گیا
اور چونکہ پیچھے منافقین کا تذکرہ ہے، اب یہودیوں کا تذکرہ آیا ہے، تو فرمایا کہ کفر اور دلالت میں، گمراہی میں اور کفر میں منافقین اور یہودی ایک ہی پیج پر ہیں، اور ان کے جب جرائم کا تذکرہ کیا تو سب سے بڑا جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے نبی جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن رب ذوالجلال نے اپنے بندے کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد جو نصارہ میں، عیسائیوں میں عقیدہ تثلیث موجود تھا کہ وہ ایک نصارہ کا پورا گروہ ہے کہ جن کا یہ عقیدہ انتہائی غلیظ اور قبیح ہے کہ جس میں وہ 3 اقنوم سے مرکب اس ربوبیت کو قرار دیتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، کہ یہ عقیدہ تثلیث ہے۔ فرمایا اس کا رد کیا گیا اور نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کا مرتبہ اور ان کی مقام اور ان کی رفعت کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا بیٹا کہہ کر ان کی شان بیان نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ خود اپنے آپ کو رب کا بندہ کہہ کر اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا۔ تو یہاں پر ذکر ہوا کہ انسانیت کی جو معراج ہے وہ ابدیت ہے، کوئی اور ضابطہ یا کوئی اور مسند نہیں ہے۔ جس کو حقیقی ابدیت نصیب ہو جائے وہی انسانیت کی معراج ہے، اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مختلف القابات کے ساتھ پکارا ہے۔ جب مخاطبت فرمائی ہے، جب ایڈریس کیا ہے، تو نام کے ساتھ نہیں پکارا، کہیں بھی القابات کے ساتھ پکارا ہے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کے القابات ہیں، حضور کو نام سے نہیں پکارا۔ معراج پر جب تشریف لے کر گئے تو وہاں کی تنہائیوں میں رب ذوالجلال نے جب اپنے بندے سے، بندہ خاص سے، امام الانبیاء سے یہ دریافت کیا کہ آپ میری بارگاہ میں آئے ہیں تو آپ کی خواہش کیا ہے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خواہش کا اظہار فرمایا وہ خواہش یہ تھی کہ مولا زمین پر میں ہر دم اور ہر لحظہ کہتا ہوں کہ میں تیرا بندہ، تو رب ہو کر بھی تو کہہ دے کہ ہاں محبوب تو میرا بندہ ہے۔ تو اور پھر اسی کا نتیجہ اور اسی کا ثمر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں معراج کا تذکرہ اور معراج کی بات جہاں جہاں آئی ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے محبوب کائنات کے لیے عبد کا ہی لفظ استعمال فرمایا، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ تو اب یہ جو ابدیت ہے اسے ذکر کیا گیا کہ انسانیت کی معراج ہے۔ عیسائیوں کو بھی یہ سمجھایا گیا کہ بیٹا کہہ کر تم شان نہیں بتاتے بلکہ شان میں تنقیص کرتے ہو۔ یہ رسول اور یہ نبی عیسیٰ تو وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو عبد کہہ کر فخر محسوس کرتے ہیں، تم انہیں رب کا عبد کہو، بندہ کہو، لیکن ایسا بندہ کہو کہ تمام بندوں سے اللہ رب العزت نے انہیں اعلیٰ مقام، رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد قریب کے ورثاء کا ایک دفعہ پھر دوبارہ تذکرہ ہے جو پچھلی تلاوت میں، کل کی تلاوت میں موجود تھا، ایک رشتہ اور ایک تعلق۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ کلالہ کا جو لفظ ہے یہ ایسے انتقال کرنے والے فرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اصل اور اس کے فرع میں کوئی وارث نہ بچا ہو، یعنی ماں باپ میں بھی کوئی اس کا وارث نہیں بچا اور اولاد میں بھی اس کا کوئی وارث نہیں، تو اس کے حصوں کو آج کی تلاوت کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کا آغاز ہے، یہ مدنی صورت ہے، کل 16 رکوع پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نازل ہونے والی سورتوں میں سب سے آخر میں یہ سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے، اور بعضوں کے اعتبار سے اس کے نزول کا جو نمبر ہے وہ 112 ہے۔ اس کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے عہد و پیما کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد حلال اور حرام کے ضابطے کو ایک دفعہ پھر ذکر کیا، اور تکمیل دین کا اعلان ہوا ہے۔ آج کی تلاوت میں وہ عظیم آیت ہے کہ جو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس میں دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک یہودی نے اسے سنا،
اور یہودی نے جب اسے سنا تو کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو یہ آیت جس دن نازل ہوتی ہم اس دن عید مناتے، کہ اتنا بڑا انعام مسلمانوں کو عطا کیا گیا۔ تو اس کے جواب میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم دن کی بات کرتے ہو، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس لمحے کو بھی جانتا ہوں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ وہ عرفہ کی شام تھی اور جمعے کا دن تھا، گویا اللہ رب العزت نے جس دن یہ آیت نازل کی ہم مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی، ایک عرفہ اور دوسرا جمعۃ المبارک کا دن۔ تو یہ اس قدر اہمیت اور جامع آیت ہے۔ پھر اس کے بعد حرمت کی حکمتوں کو بیان کیا گیا کہ بھائی یہ چیزیں حرام کیوں کر دی گئیں، جو 4 مطلقاً چیزیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، مردار، بہنے والا خون جسے دم مسفوح کہتے ہیں، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر یعنی چھری پھیرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ اس ساری تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد یہودیوں کی بزدلی، ان کے فتنہ و فساد، ان کی سرکشی اور ان کے تکبر کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر ان کی بزدلی کا عالم یہ بیان ہوا کہ جب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آؤ میدان جہاد کی طرف نکلنا ہے، چلو اور بیت المقدس کی جانب ہم نے جانا ہے، تو انہوں نے جواب میں اعلان کر دیا اور کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ جانے والے نہیں، آپ کے ساتھ تو جانا ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے اپنی جان کو داؤ پر لگانا ہے، ہمیں جو ہے وہ موت سے ڈر لگتا ہے، ہم تو نہیں جاتے۔ تو یہاں پر ان آیات کے ضمن میں ان یہود کی بزدلی کو ذکر کیا گیا اور خاص طور پر امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا، موت سے ڈرنا یہودیوں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اور اس کی مثال ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں نظر آتی۔ 313 تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر اور کہنے لگے یا رسول اللہ سل من قطعک واعط من حرمک، یا رسول اللہ جس سے تعلق توڑنا ہے توڑ دیں، جس سے جوڑنا ہے جوڑ دیں، ہمارے مال سے جو لینا ہے لے لیں، ہمیں جو دینا ہے دے دیں، خدا کی قسم آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے، آپ کے آگے بھی جان دیں گے، پیچھے بھی جان دیں گے، آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ تو یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ وفادار ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نصارہ کے عہد توڑنے کے تذکرے اور یہ ساری باتیں آگے موجود ہیں۔ حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا گیا، حسد کی وجہ سے انسانیت کا سب سے پہلا قتل ہوا ہے، حابیل اور قابیل۔ اب اس میں عام طور پر مشکل ہو جاتی ہے کہ قتل ہونے والا کون ہے اور کس کو قتل کیا گیا، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ قابیل جس کا نام قاف سے شروع ہوتا ہے وہ قاتل ہے، حابیل وہ مقتول ہے، اس کو قتل کیا گیا۔ تو حسد کی وجہ سے یہ قتل ہوا تھا، اس کی تفصیل ہے کہ وہ حسد کیوں پیدا ہوا، لیکن یہ پہلا قتل ہوا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور انسانیت ہی کی تعمیر کے لیے، اخلاق کی تعمیر کے لیے اس پوری کائنات کو اسباب بنایا۔ کوا ہے، کوئی بھی اس کو عزت اور تکریم سے تو نہیں دیکھتا نا آج، حقارت ہی کی نظر سے، لیکن ایسا ضابطہ وہ اس انسانیت کو سکھا گیا کہ اگر دنیا میں تمہارا کوئی انسان مر جائے تو پھر اس کی تدفین کا انتظام کیسے کرنا ہے۔ تو یہ پوری تفصیل آج کی تلاوت میں موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب العزت کی جانب وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ان اسباب اور ان وسائل کو تلاش کرنے کی کوشش کرو جن کے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں تمہاری رسائی جلدی ہو جائے۔ قتل کے اور قتل کی مذمت اور ساتھ قتل کے حوالے سے جو احکامات ہیں اسے ذکر کیا گیا۔ چوری اس کے جرم ہونے کا ذکر ہوا، پھر اس پر جو سزا دی جائے گی بطور حد اس کی پوری تفصیل کو ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں اللہ رب العزت نے تورات اور زبور کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا بھی ذکر فرمایا۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر نہ ہو۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو انسانیت کے لیے ہدایت بنایا۔ ایک مرتبہ پھر قرآن نے بڑے واضح انداز میں ایڈریس کیا ہے تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے۔ تقریباً 2 رکوع پر یہی بات کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ سے قلبی دوستی کسی صورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ملت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات اہمیت کی حامل فرمایا کہ اگر کوئی یہود و نصارہ کے ساتھ
دوستی کو قائم رکھتا ہے تو خطرہ ہے کہ وہ ارتداد میں پڑ جائے. چونکہ پہلے بار میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ یہ تم سے اس وقت خوش ہوگے جب تم اپنا دین چھوڑ دو گے. تو دین کا چھوڑنا ایسے ہی ہے کہ کوئی مرتد ہو جائے. تو فرمایا کہ یہود و نصارہ کی دوستی سے امکان ہے کہ تم ارتداد میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی دین کو چھوڑ بیٹھو. فرمایا کہ یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. جن کو وہ دوست رکھیں اور جسے وہ دوست رکھے. اب یہاں ایک بات اور قرآن نے ذکر کی، وہ یہ ذکر کی کہ اگر ارتداد میں تم پڑ گئے تو اللہ رب العزت بے نیاز ہے. رب کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ ضابطہ ہمیں گویا کہ گھول کر پی لینا چاہیے. کوئی بھی نیکی کا عمل کرنے سے پہلے فوراً یہ تختی کی صورت میں ہمارے سامنے آ جانا چاہیے. اگر ہمارے مال سے، ہمارے جان سے یا ہمارے کسی عمل سے دین کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ پہنچنا ہمارے ہی فائدے کا ہے کہ ہمارا اجر بڑھ رہا ہے. ورنہ دین ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں، دین ہمارے مال کا بھی محتاج نہیں، دین ہماری عبادتوں کا بھی محتاج نہیں. اسی لیے یہاں فرمایا کوئی بات نہیں اگر تم مرتد ہو جاؤ. فرمایا کہ رب ان لوگوں کو لے آئے گا جن سے رب پیار کرے گا اور وہ رب سے پیار کریں گے. تو رب ذوالجلال کی غیرت اور اس کے دین کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں، بلکہ جو اس کے کام آتا ہے یا اس دین کی ترویج کا سلسلہ قائم کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفع اور اپنے ہی فائدے کے سودے کر رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے اجر اور ثواب کو حاصل کر رہا ہوتا ہے. یہود پر جو اللہ رب العزت کی لعنت نازل ہوئی اس کے اسباب کو ذکر کیا گیا. نمبر 1 فرمایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے. یہ تیسری بات جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. حد سے تجاوز پر ہم انشاءاللہ آگے آیات آئیں گی، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہ کرنا، یہاں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے یعنی گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع نہیں کیا. جب منع کیا تو وہ باز نہ آئے، جب وہ باز نہ آئے تو انہوں نے منع نہیں کیا یعنی چھوڑ دیا تبلیغ کی. جب سامنے والے نہ مانے انہوں نے تبلیغ چھوڑ دی کہ بھائی اثر ہی نہیں ہوتا، کیا بار بار ہم کہتے پھریں. تو فرمایا کہ جب انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ علماء انہی لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، انہی کے ساتھ کھاتے رہے، فرمایا رب ذوالجلال نے سب کو ایک جیسا کر دیا. یعنی سب پر ہی وہ لعنت پڑی اور لعنت پڑنے کا سبب یہ بنا کہ اس معاشرے سے اور اس سوسائٹی سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہ جو ضابطہ اور قاعدہ تھا وہ اٹھ گیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں لعنت کا حقدار فرمایا. پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر عیسائیت کا تذکرہ ہے، عقیدہ تثلیث کو بیان کیا گیا اور اسی پر یہ سپارہ مکمل ہوتا ہے. جب 7ویں پارے کا آغاز ہوا تو کچھ ایسے نصارہ کا اور عیسائیوں کا تذکرہ ہوا ہے جو نرم دل تھے، اور اس سے مراد وہ حبشہ کے عیسائی تھے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اور ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی گئی تو قرآن کی تلاوت کو سماعت کر کے ان نصارہ کی آنکھوں سے آنسو بہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی نرم دلی کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے کہ یہ سمجھ نہ بھی آئے تو لفظ تو رب کے کلام کے ہیں، خالق کی باتیں ہیں نا. خالق کی باتیں اثر نہیں کریں گی تو پھر کس کی باتیں اثر کریں گی؟ تو اس لیے فرمایا کہ جس پر قرآن اثر نہیں کرتا پھر اس پر کسی کی تبلیغ اثر نہیں کرتی. اس لیے کتاب ہدایت قرآن کو چھوڑ کر اگر کہیں اور سے ہدایت لینے کوئی چل پڑے تو یہ طے ہے کہ قرآن کو پیٹ کرنے والے کو کبھی بھی ہدایت میں اثر نہیں آتی. اس لیے فرمایا کہ رب کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے، اس کے لفظوں میں برکت ہی ایسی ہے، سمجھ نہ بھی آئے تو اس کا سرور ہی اتنا زیادہ ہے کہ ایسے جیسے کانوں میں رس گھولتا ہو، دل اس سے نرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. فرمایا کہ جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ شان ہے قرآن مجید فرقان حمید کی اور رب ذوالجلال کے بابرکت اور مقدس کلام کی. قسم جو عام طور پر کھائی جاتی ہے اس کے کفارے اور اس کے مواخذے کے احکامات بیان ہوئے کہ اگر کوئی قسم کھا کر اسے توڑ دیتا ہے تو اس پر ہے کہ وہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے. اگر مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو وہ 3 روزے رکھے گا تاکہ اس کے قسم کا کفارہ ہو جائے. بیت الحرام اور شہر حرام کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس شہر کی حرمت کے حوالے سے فرمایا کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جس وقت تک وہ حرم سے باہر نہ نکل جائے۔ یہ شہر مکہ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ مشرکین نے بہت سارے جانوروں کو اپنے ہی ضمن میں اور اپنی ہی اختراع کی بنیاد پر حرام قرار دے رکھا تھا اور انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، تو آج کی تلاوت میں ان کے بھی یہ جو ضابطے تھے ان تمام کو توڑ دیا گیا اور فرمایا کہ حلال وہی ہے جسے قرآن نے بیان کیا۔ رب نے کہا حرام صرف وہی ہے کہ جو رب ذوالجلال اور صاحب قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو ہے وہ حرام قرار دیے گئے ہیں۔ پھر اس تلاوت کی آج کی تلاوت کے آخر میں جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے جو احسانات فرمائے ان احسانات کا تذکرہ ہے۔ مائدہ دسترخوان نازل ہونے کی پوری تفصیل کو بیان کیا گیا اور ساتھ ساتھ سارے احسانات کو گنوانے کے بعد رب ذوالجلال نے جناب عیسیٰ سے دریافت کیا ہے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ تو جناب عیسیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا کہ جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں، یعنی میں تو کہوں گا تو وہی نا کہ میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں اپنی مرضی کی کوئی بات؟ میں تو وہی کہوں گا کہ جو مجھے دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہنے کے لیے، میں ممکن ہی نہیں کہ میں اس بات کو کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا۔ اور یہ سے بات ذکر کرنے کے بعد جناب عیسیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ انہوں نے جرم کیا ہے، یہ مجرم ہیں کہ انہوں نے تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، تو اگر ان کو معاف کر دے تیرے بندے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، عذاب دینا چاہے تیرے بندے، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، تو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے، میں نے فیصلہ تیری رحمت پر چھوڑ دیا ہے، مجرم تیرے ہی ہیں کہ تیرے علاوہ کسی اور کی انہوں نے عبادت کی ہے، عذاب دینا چاہے تب بھی تیرے ہیں، معاف کر دے تب بھی تیرے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہماری ڈھارس اور امید کے لیے ہے، قیامت کا دن ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں کہیں گے، مولا الصالحون لکا والطالعون لی، جو نیک ہیں وہ تو لے لے، جو گناہگار ہیں مجھے دے دے، دامن شفاعت میں چھپا کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس عظیم اور اس کریم لجپال کے ہم امتی ہیں، ساری زندگی میں سجدے میں ہم سر رکھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شکر ادا کریں، ایک لمحے کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ رب نے بن مانگے ہمیں اتنی بڑی سعادت عطا کی ہے کہ اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرما کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفاعت سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔